ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، خلیفہ مجاز حضرت قائد اہل سنت حضرت مولانا حبیب الرحمن سومرس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا لا سیما علی خاتم الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ الاسفیاء والاتقیاء والازکیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ میرے محترم عزیزو، برادران اہل سنت والجماعہ، آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو صفتوں کے ساتھ بیان فرمایا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور حضور خاتم النبیین ہیں۔ رسول اللہ کہنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مستقل، جس طرح سے دنیا میں انسان اپنا کوئی پروگرام پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس پروگرام کا موجد میں ہوں اور یہ میرے دماغ کی اختراع ہے۔ جس طرح دنیا کے جتنے نظام بنے ہوئے ہیں وہ سب کے کہنے والے اس پروگرام کے موجد ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے موجد نہیں ہیں، بلکہ حضور صرف رسول ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر اور امت تک پہنچایا ہے۔ یہ پروگرام اور احکامات جو بھیجے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور حضور اس میں میرا نمائندہ ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت حضور کی یہ تھی کہ حضور نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اتنے بڑے پروگرام اور اتنی بڑے جامع کلمات قرآن کریم یا اللہ تعالیٰ کے کلام کا مجموعہ کہ حضور نے، جس طرح شاعر لوگ شاعریاں اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ میری شاعری ہے، اب حضور کے ہی زبان سے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے الفاظ وہ بھی وارد ہوئے اور اپنے جو انفاس قدسیہ وہ بھی حضور کی زبان سے ہوئے، لیکن امانت یہ تھی کہ حضور نے فرما دیا کہ یہ میرا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور کبھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کا موجد ہوں، بلکہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ انا عبداللہ و رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا کیا ہوں، اور رسول ہوں۔ تو رسالت کی معنی یہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، کہ جس طرح ساری کائنات وحی الہی کی تابعدار ہے، اللہ تعالیٰ کی احکام کی تابعدار ہے، اس طرح سے حضور فرماتے ہیں۔ اور بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ بتلا دیجئے کہ میرے محبوب آپ بھی وحی الہی کی تابعدار ہیں، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے میں اس کی تابعداری کرتا ہوں، تو احکامات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اسی لیے ہمارا کہنا بھی یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی نسبت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ اور فرامین وارد ہوئے اور آپ نے جو کچھ فرمایا، اگر اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو اس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور اگر اس کا مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور الفاظ حضور کے اپنے ہیں تو اس کا نام حدیث ہے۔ لیکن دونوں از قبیل وہی ہیں، ان وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے زبان کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی کہ خواہش کے ترجمان حضور کی زبان نہیں بلکہ مواعظ وحی الہی ہے، بلکہ نبی کے جسم سے جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہوتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ کس کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، اقوال و افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ حضور رسول اللہ ہے، ہاں، اور اسی طرح سے اللہ نے دوسری صفت بیان فرمائی کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کی معنی بظاہر تو یہی ہے کہ تمام انبیاء علیہ والسلام کا اختتام حضور پر ہوا، ہاں، انبیاء کا بالکل صحیح اسی طرح سے ہے، لیکن اس کے اندر یہ ایک اور معنی بھی ہیں کہ جس طرح تمام انبیاء کا اختتام حضور پر ہوا، اسی طرح سے تمام انبیاء کے کمالات کا اختتام پر بھی حضور پر ہوا۔ ایک چراغ آپ چراغ لیں گے تو چراغ میں روشنی ہے، لیکن اس سے آگے اور بھی روشنیاں ہیں، چراغ سے اور بھی روشنیاں ہیں، تو چراغ پہ روشنی کا اختتام نہیں ہوتا۔ اور یہ جو بجلی لگی ہوئی ہے اس میں بھی روشنی ہے، لیکن اس پہ روشنیوں کا اختتام نہیں ہوتا، اس سے آگے اور چیزیں بھی روشن ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پر روشنیوں کا اختتام ہو گیا، یعنی روشنیوں کے کمالات اس پر ختم ہو گئے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں روشنیاں ہیں، اب اس سے آگے ستارے ہیں، لیکن ان پر روشنیوں کا اختتام نہیں ہوا۔ چاند ہے، اس پہ روشنیوں کا اختتام نہیں ہوا، لیکن سورج میں دیکھیں گے کہ تمام روشنیوں کا اختتام ہو گیا، یعنی سورج کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس سے زیادہ روشن ہو۔ تو جب ساری روشنیوں کا اختتام اور روشنیوں کے سارے کمالات وہ سورج میں جمع ہو گئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورج خاتم الانوار ہے۔ خاتم الانوار، یہ روشنیوں کے سارے کمالات اس میں جمع ہو گئے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام آئے، تمام نبیوں کے کمالات چلتے گئے، جتنے بھی علمی عملی کمالات تھے سارے حضور کی ذات پر آ کر اختتام پذیر ہوئے، تو حضور خاتم النبیین ہے۔ انبیاء کے کمالات کا اختتام حضور کی ذات پر ہوا۔ اور پھر دوسرے اس خاتم النبیین میں حضور تمام انبیاء کا اختتام کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے، مفہوم ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی بھی دعویٰ نبوت کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ کتنوں نے دعویٰ کی، مرزا نے دعویٰ کی، لیکن آپ سمجھ لیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ تمام انبیاء آئیں گے، اس کے بعد ایک ایسا پیغمبر میرا آئے گا
جو تمام نبیوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ اب خاتم کہتے ہیں مہر لگانے کو۔ جب کوئی بھی مضمون لکھا جائے اور اس مضمون کے آخر میں جب مہر لگتی ہے تو وہ سارا جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ کوئی مہر لگا دے تو بھئی یہ اب تصدیق شدہ مضمون ہے۔ سمجھ گئے؟ جتنے بھی نبی آئیں، جتنے بھی انبیاء آئیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کر کے حضور کو امام بنایا، اور سارے انبیاء جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سارے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی، سارے جمع تھے نا، ہاں، تو ان کی نبوت کی تصدیق ہوئی، اور یہ پتہ چل گیا کہ یہ سارے نبی جتنے بھی پہلے آئے ہیں یہ سب نبیوں کی کمالات کے اور انوارات کے جامع حضور کی ذات ہے، اور پھر یہ سارے نبیوں کے نماز پڑھنے سے ان کے نبوت کی تصدیق ہو گئی، اور حضور خاتم النبیین ہیں۔ حضور کے آنے سے تمام انبیاء کی نبوت پر مہر لگی، یعنی حضور کے آنے سے تمام انبیاء کے نبوت کی تصدیق ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ بتاؤ، مرزا نے جب دعویٰ کی یہ اس امامت میں تھا جو بیت المقدس میں، ہاں، اور پھر حضور اس کے بعد آئیں گے کہ اس کی تصدیق کریں گے؟ ہاں، تو یہ غیر مصدق نبی ہے، اس کی تصدیق ہی نہیں ہے۔ بھئی جب حضور تصدیق کریں گے، قرآن کہتا ہے نا مصدق لما معکم، جب حضور تصدیق کریں گے تو پھر اس کی نبوت کو مانا جائے گا۔ جو گزر چکے ہیں، جن کو اللہ نے نبی بنا دیا، کام کر چکے ہیں، ان کی نبوت کے لیے بھی حضور مصدق ہیں۔ جب اس کے بعد حضور جب خاتم النبیین ہیں، قرآن کہتا ہے اب جب کسی کی نبوت پر حضور کی مہر لگے گی تو پھر وہ نبی مانا جائے گا۔ تو مرزے کی نبوت پہ کسی کی مہر نہیں، یہ غیر مصدق ہے، یہ جھوٹا ہے۔ تو اللہ نے جو خاتم النبیین فرمایا، یہ تصدیق کی بات ہے کہ وہ نبی ایسا ہوگا جو تمام انبیاء کی تصدیق کرے گا اور تمام نبیوں کے کمالات کا جامع ہوگا۔ اب جامعیت کی معنی کیا ہوتے ہیں؟ جامعیت کی معنی جب سارے کمالات کا محور حضور کی ذات ہیں، سارے کمالات حضور کی ذات میں جمع ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسبت سے یہ خاتمیت تمام چیزوں میں رکھی ہے۔ اس دین میں بھی خاتمیت ہے کہ اس دین کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں، اور اس امت میں بھی خاتمیت ہے کہ اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ یہ ہے خاتمیت کہ سب سے آخر میں آئے، اور خاتمیت کا مقصد یہ ہے کہ اب نہ بعد میں دین ہے، نہ بعد میں کوئی اللہ کی کتاب ہے، نہ بعد میں کوئی امت ہے۔ ایک خاتمیت کی معنی یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ حضور کی نسبت سے جو بھی آئے، جس طرح حضور تمام انوارات و کمالات کے جامع ہیں، علوم و معجزات کے جامع ہیں، تو حضور نے جو کچھ اپنی نسبت سے جو کچھ عطا فرمایا اس کے اندر بھی جامعیت ہے۔ حضور پر اللہ کا کلام نازل ہوا، ہاں، علم نازل ہوا۔ اب اس علم میں اتنی جامعیت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس علم نے ایک معاشرہ تیار کیا، اس علم سے، قرآن کے علم نے ایک معاشرہ تیار کیا۔ یہ معاشرہ ہم نہیں کہتے، یہ قرآن کہتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہاں تک قرآن مجید ہے۔ للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن کا معاشرہ ہے۔ یہ متقین وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن پر سب سے پہلے ایمان لایا، جو قرآن کا اول معاشرہ بنے، جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، جس کو آخر میں پروانہ مل گیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔
یہ ہے قرآن کا معاشرہ۔ اب وہاں علم ہے، وہ علم کامل ہے، اور پھر اس علم نے جو معاشرہ بنایا، تو ہم کہتے ہیں پیغمبر جتنا کامل ہے اور اس پر اللہ نے کتاب نازل کی جو کامل ہے، تو اس علم سے جو معاشرہ بنا وہ بھی سب سے کامل ہے۔ جس طرح قرآن کریم لا ریب ہے، حضور کی ذات لا ریب ہے، تو یہ معاشرہ بھی لا ریب ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے چیلنج کیا نا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر تمہیں لا ریب نہیں مانتے، شک مانتے ہو نا، ٹھیک ہے، تو اس کا مثل لاؤ، قرآن کا مثل لاؤ، ایک صورت لاؤ، ایک مضمون، ایک جملہ پیش کرو۔ نہیں پیش کرتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج کوئی معمول نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں یہ چیلنج کس کو تھا؟ عرب کو تھا نا، وہ پہاڑی لوگ تھے نا، تو یہ چیلنج ایسے جیسے پٹھانوں کو چیلنج کرنا۔ اب آپ سمجھ لو بات۔ اب پٹھان کو کوئی چیلنج کرتے، آپ بتاؤ کہ اس کی قدرت میں ہو تو وہ چھوڑے گا؟ عرب کو چیلنج بھی ایسے تھا، جو فصیح بلیغ تھے لیکن مثل پیش نہیں کر سکے۔ تو ہم کہتے ہیں جس طرح قرآن لا ریب ہے، اس کے لیے اللہ نے قیامت تک چیلنج کیا، اس طرح قرآن کا معاشرہ بھی لا ریب ہے۔ صحابہ کا معاشرہ وہ قیامت تک چیلنج ہے کہ دنیا میں کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ اب اتنا زمانہ گزر چکا ہے، ہاں، کوئی صدیق اکبر کی مثال پیش کرے، کوئی فاروق اعظم کی، کوئی خلفاء راشدین کی۔ ہاں، آج اس گئے گزرے دور میں وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے ایمان کو چیلنج کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس واہیات بکتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا بکتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے جو سزا دینی ہے وہ دے دیے۔ وہ ایک بکنے والا ہے، میں نام نہیں لیتا، بکنے والا ہے، اس کے چہرے کو غور سے دیکھو، بڑے غور سے دیکھو، تو آپ کو اس کے چہرے میں یا کتے یا بندر کی تصویر نظر آئے گی۔ جو صحابہ پہ بھونکتا ہے تو پہلے اپنی شکل کی تو خیر منائے نا، مسخ ہو جائے گی شکل، صورت چینج ہو جائے گی۔ صحابہ، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا اور اس دین کا کبھی اعلان نہیں ہے کہ اگر قرآن کے معاملات میں، حضور کے صحابہ کے معاملات میں اور اس زمانے کے اختلافات کے معاملات میں تمہیں کوئی ضرورت پیش پڑے تو تم تاریخی حوالات ڈھونڈو کہ تاریخ میں کیا لکھا ہے، ابن عساکر میں کیا لکھا ہے، اور طبری نے کیا لکھا ہے، اور ابن کثیر نے لکھا ہے۔ ہم کسی کے مکلف نہیں ہیں، بلکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ تمہارے تاریخ میں اگر اختلاف ہو جائے تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اللہ رسول کی طرف رجوع کرو، تم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرو۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں اختلاف ہو جائے تو تاریخ کو اپنا امام بناؤ، یہ کبھی نہیں ہے۔ ہمارے امام قرآن ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے حاملین صحابہ ہیں۔ یہی ہیں، مان علیہ و اصحابی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیون، یہ ہمارے مرجع ہیں، یہ نہیں ہے تاریخ۔ میں نے کہا اگر تاریخ کے حوالے تم لیتے ہو تو تم ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ پاکستان بنے ہوئے 75 سال ہوئے ہیں، تم پاکستان کی تاریخ تو صحیح بتاؤ، محفوظ کر کے دکھاؤ۔ تمہیں تو آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پیدا کہاں ہوئے ہیں۔ تمہارے کتب نصاب میں کہیں اور لکھا ہوا ہے اور پیدا کہیں اور ہوئے ہیں۔ اگر 75 سال کی تاریخ تمہارے پاس محفوظ نہیں ہے تو یہ تاریخ کون ہے جس پر دین کی بنیاد رکھی جائے؟ اسی لیے اللہ تعالی نے دین کی بنیاد مضبوط سند صحابہ کے اوپر رکھی ہے۔ اللہ تعالی نے دین کی بنیاد تاریخ پر نہیں رکھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے، چونکہ ان میں منافقین بھی ہوتے تھے، وہ جا کر
باہر حضور کی بات کے ساتھ کچھ اور ملا کے اور پھر پیش کر دیں اور کئی حضور نے اس طرح کا ہو سکتا تھا نا، ملا کے پیش کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس دین کو محفوظ کرنا تھا تو اس کی حفاظت کی صورت یہی تھی کہ جب یہ منافق جب نکلتے باہر تو اللہ تعالیٰ اس کی میموری ختم کر دیتے تھے۔ صرف حضور کے محب دیوانے پروانے مخلصین ان کو سب کچھ یاد ہوتا تھا اور نقش ہوتا تھا، اور یہ جو منافقین باہر نکلتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ ماذا قال آنفا، حضور نے کیا کہا ابھی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی میموری ڈیلیٹ کر دی، ختم کر دی، اسے کوئی پتہ ہی نہیں کہ حضور نے کیا کہا۔ کوئی ایک شخص بھی حدیث کے کتاب میں کوئی ایک روایت بھی ایسی پیش نہیں کر سکتا کہ جس کے بارے میں اس زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی سب کو پتہ تھا کہ یہ منافقین کی لسٹ میں یہ ہے، لیکن آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک روایت یہ لانے والے صحابہ میں سے یہ مخلص نہیں ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اس زمانے کے نہیں، اس زمانے کے اسماء و رجال کے فن میں کوئی بھی کہنے والا ہو کہ یہ صحابہ مخلص نہیں تھا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے دین کو سند کے ساتھ محفوظ کیا ہے۔ جو دین سند کے ساتھ اتنا محفوظ ہو، جو دین آج تک امت میں اتنا محفوظ ہو کہ ہم اگر چاہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کیسے فرماتے تھے تو صحابہ کرام کی احادیث کھول کے دیکھو، آج بھی تمہیں پتہ چل جائے گا حضور کیسے مسکراتے تھے، حضور کا غصے میں عالم کیا ہوتا تھا۔ آج بھی حدیث کھول کر دیکھو، تمہیں پورا پتہ چل جائے گا غصے کے وقت میں کیفیت کیا ہوتی تھی۔ اور آج بھی کوئی یہ اندازہ لگائے کہ حضور کیسے چلتے تھے تو آج بھی احادیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضور کیسے چلتے تھے۔ یہاں تک صحابہ نے ادائیں محفوظ کی کہ لکھ دیا ہے کہ حضور قدم اس طرح اٹھاتے تھے اور اس طرح رکھتے تھے اور اس طرح حضور کی چال تھی۔ جنہوں نے ان کی اداؤں کو مکمل محفوظ کیا ہو تو بتاؤ اس دین میں تاریخ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ دین مستقل اپنے ساتھ ایک سند محفوظ رکھتا ہے اور راویوں کے حالات بھی محفوظ رکھتا ہے تاکہ آئرے غیرے کوئی نہ آ سکیں۔ ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ بنایا ہے۔ بھئی آج تک بخاری مسلم حدیثیں کوئی بھی نہیں کہتا جی بخاری مسلم اتنی لکھی گئی ہے، باقی یہ حدیثیں فلاں جگہ یہ بخاری میں، یہ امام بخاری کی حدیث میں تھی لیکن اس نے جمع نہیں کی۔ وہی بخاری جو امام بخاری نے لکھی آج تک آ رہی ہے، وہی مسلم جو مسلم نے لکھی آج تک آ رہی ہے۔ تو ہم اس طرح کہتے ہیں اگر بخاری مسلم جو اس زمانے میں لکھی گئی آج تک وہی کتاب ہے، اس میں رد و بدل نہیں، محفوظ ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، بطریق اولا محفوظ ہے۔ یہ وہی ہے جو حضور کے زمانے میں تھا، صحابہ اس کے حافظ تھے اور ان کے ذہن نشین تھا، نمازوں میں پڑھتے تھے۔ اور آپ بتاؤ آج اگر قرآن مجید کے نسخے نہ ہوں تو بھی کوئی قرآن کو ختم کر سکتا ہے؟ تو یار ہمارے حافظہ اور صحابہ کرام کے حافظے کو آپس میں تم تطابق دیتے ہو، بتاتے ہو یہ وہ اشخاص تھے اور وہ افراد تھے کہ اگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اونٹ اور گھوڑے کو دیکھتے تو اس کی 7 نسلیں بیان فرماتے تھے۔ جن کو اونٹوں اور گھوڑے کی نسلیں یاد ہو تو ان کے بارے میں کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ دین کو انہوں نے محفوظ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن یہ ان کی احتیاط ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے کہ اس حدیث کو کوئی بھی صحابہ میں روایت نہیں کر رہا تو پھر اس کو بیان فرما دے، یہ احتیاط تھا۔ اور جب دیکھتے کہ کوئی روایت کر رہا ہے تو پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت نہیں فرماتے تھے۔ یہ صحابہ کا احتیاط تھا۔ تو ہم کہتے ہیں جس طرح دین کامل ہے، اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جیسے یہ دین کامل ہے اسی طرح سے اس دین کے حاملین جماعت وہ بھی کامل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل بنا دیا۔ تو ہمیں نقص نکالنے کی کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے
اس لیے کسی کے شاگرد میں نقص نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاد کامل نہیں ہے، استاد کے کمال کے اندر نقصان ہے۔ جب ہم حضور کو کامل مانتے ہیں تو حضور کے ہونہار صحابہ کو بھی کامل ماننا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت تشریف فرمائیں۔